کے صدقے میں سب کچھ بنا فاطمہ، جن کے صدقے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے پردہ فرمایا تو جناب سیدہ شب و روز اپنے ابا جان کے فراق میں روتی رہتی تھی۔ اسی درد و الم نے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن مولائے کائنات حضرت علی گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنت رسول نے حسنین کریمین کو نہلا کر کپڑے پہنائے اور زلفیں سواری ہیں اور اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر انہیں کھانا کھلایا۔ حضرت علی نے جب یہ مصروفیت دیکھی تو فرمایا، اے نور چشم رحمت للعالمین، اے حسنین کی مادر مہربان، کیا وجہ ہے کہ آج تم نے خلاف معمول بڑے اہتمام کے ساتھ شہزادگان کو نہلایا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے؟ مولا کائنات کے اس سوال پر مخدومہ کائنات حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے میرے سرتاج، ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج رات مجھے خواب میں ابا حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ میرے سرحانے تشریف فرما ہے اور ادھر ادھر ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کسی کا انتظار ہو۔ جو ہی میں نے ابا جان کو دیکھا تو بےتاب ہو کر پکار اٹھی، اے ابا جان، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے لیے بے قرار و بے چین ہوں اور آپ کی فرقت میں تڑپتی رہتی ہوں۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جان پدر، ایام فراق گزر گئے اور وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ اب تم جلد مجھ سے آ ملو گی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس خواب کو بیان کرنے کے بعد جناب سیدہ نے عرض کیا، اے حسنین کے ابا جان، میرا خیال ہے کہ آج شب میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، اس لیے اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر اپنے حسنین کو کھلا رہی ہوں اور انہیں کپڑے پہنا کر دولہا بنا رہی ہوں۔ میرے وصال کے بعد میرے شہزادگان یتیم ہو جائیں گے، وہ میرے بعد روٹی کس سے مانگیں گے؟ وہ امی کہہ کر کے کسے پکاریں گے؟ نامعلوم ان کے کپڑے کوئی دھوئے یا نہ دھوئے۔ حضرت مولا مشکل کشا نے جب سیدہ کی یہ گفتگو سنی تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا، اے شیر خدا، غم مفارقت میں صبر کرنا، میرے وصال کے بعد نہ رونا۔ تمہارے رونے سے میرے حسنین کو صدمہ ہوگا اور ان کے صدمے سے میری روح پریشان ہوگی۔ پھر مخدومہ کائنات نے چند وصیتیں فرمائی، اگر میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف فرما دینا۔ دوسری بات یہ کہ میرے وصال کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان پر شفقت فرمانا، انہیں رونے نہ دینا اور انہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ مجھے بھلا نہ دینا، میری قبر پر تشریف لاتے رہنا اور میرے لیے دعائے خیر فرماتے رہنا۔ یہ وصیتیں سن کر جناب مولا علی مشکل کشا کی آنکھوں میں اشک آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری وصیتوں پر پورا عمل کیا جائے گا۔ بعد از حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماء بنت امیس زوجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے فرمایا، اے اسماء، مجھے اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ میرا جنازہ جب باہر جائے گا تو لوگ دیکھیں گے۔ حضرت اسماء نے عرض کیا، یا سیدہ، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کے جنازوں پر نرم شاخوں کو کمان کی طرح باندھ کر اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں، اس طرح جنازہ نکالنے سے پردہ دری نہیں ہوتی ہے۔ جناب سیدہ نے وہ گہوارہ بنوایا، جناب سیدہ نے وہ گہوارہ بنوا کر ملاحظہ فرمایا اور بہت خوش ہوئی۔ پھر وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ اسی گہوارہ میں اٹھایا جائے۔ یہ اے اسماء، مجھے غسل بھی تم دینا۔ پھر جناب سیدہ نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے حجرہ سے باہر چلی جاؤ تاکہ میں تھوڑی دیر اپنے رب کے حضور مناجات عرض کر لوں۔ حضرت اسماء حسب حکم باہر تشریف لے گئیں۔ چند لمحے گزرنے کے بعد جب آپ کے دل میں کچھ خیال آیا اور دروازے کے قریب آ گئیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دروازے پر کان لگایا تو اندر سے آہ فغاں کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت اسماء بے تاب ہو کر حجرہ کے اندر تشریف لے گئیں تو
کیا دیکھتی ہیں کہ مخدومہ کائنات بنت رسول سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہیں اور روتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں یہ دعا مانگ رہی ہیں کہ اے میرے اللہ، میرے ابا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میرے جگر گوشوں کو میرے وصال کے بعد صبر عطا فرمانا۔ اے اللہ، میرے ابا حضور کے صدقے میری خطائیں معاف فرما۔ اے اللہ، میرے ابا جان کے صدقے میرے ابا حضور کے گناہگار امتیوں کی بخشش فرما۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مناجات سنی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت اسماء کے رونے کی آواز سنی تو سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا اے اسماء، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم تھوڑی دیر باہر رہنا۔ حضرت اسماء پھر باہر چلی گئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر باہر آ گئی اور کچھ دیر انتظار کیا، پھر میں نے دروازہ پر آہستہ سے آواز دی یا قرۃ عین الرسول، مگر کچھ جواب نہ ملا، تو پھر پکارا، پھر بھی جواب نہ ملا، تو میں بےتاب ہو کر اندر داخل ہو گئی اور آپ کے چہرے انور سے ردائے مبارک کو ہٹایا تو دیکھا کہ آپ کی روح پاک قبض انصری سے پرواز کر کے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین محفل، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی امتوں کو یاد کیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا بھی اپنے ابا جان کے امتیوں کو یاد کیا ہے، تو ہم لوگ کا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کے ان کی عاشقی کا ثبوت دیں۔ اے اللہ، میں اس پاک محفل میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں اپنے فرمان پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی